अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है जिस आज़ाद मुमलिकत में हम सांस लेते हैं ये हमें हासिल कैसे हुआ? इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में और मेरे पीछे है रीबर्थ ऑफ नेशन गैलरी। नाज़रीन, 1947 में मुसलमानों ने भारत से पाकिस्तान हिजरत की और मेरे पीछे जो मंजर आप देख रहे हैं जिसमें ट्रेन पर लुटे पटे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये उस हिजरत का एक मंजर है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस मंजर के बारे में और उस वक्त के वाक़यात के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, तो अभी जब मैं यहाँ पर एंटर हुई तो मुझे आफ्ताब चौधरी साहब मिल गए और इनसे हम जानेंगे इस मंज़र के बारे में, क्योंकि आफ्ताब चौधरी साहब ने अपनी आँखों से हिजरत के मनाजिर देखे हैं। आफ्ताब साहब, ये जो हिजरत का एक मंज़र है, ट्रेन पे लोग लटके हुए हैं, उनकी आँखों में एक उम्मीद भी है लेकिन साथ खौफ और डर भी है, इस वाक़े के बारे में बताएँ। ये इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सदियों से हिंदू जो थे उनका तसव्वुफ जो था वो एक इंतहा तक पहुंच गया। अच्छा। वो हमेशा मुसलमानों को नापसंद करते थे, अछूत समझते थे, उनके बर्तनों में रोटी नहीं खाते थे, गिलासों में पानी नहीं पीते थे। तो ये जब 47 के करीब आया तो ये तसव्वुफ जो था एक इंतहा पे पहुंच गया। तो उन्होंने उनके घरों को आग लगानी शुरू कर दी, उनके लूटमार शुरू कर दी, जिसके ऊपर मुसलमान मजबूर हो गए कि वो हिंदुओं का इलाका छोड़ के और हिजरत करके आ जाएं। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। लोगों के पास जो कुछ भी था, कईयों ने गठरियाँ बांधी होती थी, पीछे लटकाई होती थी, कईयों सर पर उठाया होता था और लोग कई पैदल चल रहे होते थे, कई अपना जो गाड़ियाँ होती हैं, बैलगाड़ियाँ। कौन कौन से ज़राए थे जिनके ज़रिए लोगों ने हिजरत की थी? बैलगाड़ियों पे, गला गाड़ियों पे, टांगों पे, ट्रकों पे। पैदल वाले काफ़िले भी थे? पैदल वाले बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैदल। सबसे ज़्यादा जुल्म जो है किन काफ़िलों पे हुआ था? काफ़िले जो बॉर्डर क्रॉस करते थे बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, वाघा बॉर्डर वगैरह। मेरा तजुर्बा जो है वो अमृतसर से लाहौर तक का है। अच्छा। और मैंने दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई देखी और वल्चर उनको खा रहे थे और सख्त बदबू आ रही थी। तो ये मंजर जो है ये अभी तक मेरे सर के ऊपर है। आपकी जब आप हिजरत करके पाकिस्तान आए? जब मैं आया मैं 10 साल का। और आप कब आए थे? 1947 में आए थे? 1947 में ड्यूरिंग ये हिजरत थी। तो मेरे वालिद ने एक अपनी कार थी, उसमें हम सारे बैठे हुए थे। उन्होंने एक काफिला था बलोच रेजिमेंट का जो कि ट्रकों में लोगों को ला रहा था। तो उन्होंने उसके पीछे कार लगाई। तो रास्ते में फिर वो जो डोगरे थे वो काफिलों पर भी अटैक करते थे। तो उन्होंने रास्ते में एक जगह पर अटैक किया तो सारे जो थे लोग वो ट्रकों में से उतर के, तो साथ ही कब्रिस्तान था। तो मेरे वालिद ने भी कार वहाँ छोड़ दी और हम लोग सारे निकल के वो कब्रिस्तान जो था कब्रों के पीछे बीच में लेट गए। तो जब फायरिंग बंद हो गई तो फिर हम सब आगे कार में बैठ के और दूसरे लोग आके तो ट्रकों में बैठ के और काफिला फिर चालू हो गया। आपके वहाँ पे दोस्त भी होंगे, दोस्तों ने भी साथ हिजरत की थी? नहीं, मेरे दोस्त थे वो उस वक्त मुझे अब याद नहीं कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने हिजरत की। मेरी उम्र के मेरे रिश्तेदारों ने हिजरत की, उनके अपनी अपनी स्टोरी हैं। कोई लगभग कोई अंदाज़ा है कि कितने लोगों ने हिजरत की होगी? ये मुझे एक पे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त मैं था भी छोटा तो मुझे उस वक्त ये तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन लोग बहुत थे। और ये भी कहा जाता है कि लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी दिया था। वो भी बात सही है। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे सईद हसन मलिक। अच्छा। वो बैरिस्टर थे। तो वो भी छोटे थे तो वो अपने वालिद के साथ अमृतसर से गाड़ी में लाहौर आ रहे थे। अच्छा। तो जब वो आ रहे रास्ते में गाड़ी रोक के तो उनके सामने उनके वालिद को कत्ल कर दिया।
ان کے ایک بھائی جو تھے وہ ان کا نام میرے یاد نہیں، وہ آرمی چلے گئے اور بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے. تو اس قسم کے جو تھے انہوں نے مجھ کو اپنی خود ایک دفعہ بتایا کہ ان کی کیا حالت ہوئی تھی جب ان کے والد کو ان کے سامنے انہوں نے قتل کیا. آفتاب صاحب، ہجرت میں اس ٹرین کا کیا کردار تھا؟ بہت امپورٹنٹ تھا. وعلیکم السلام. کب سے یہ جو آرمی ایک منٹ رکو، میں مائک لے لوں پھر میں آپ سے سوال لیتی ہوں. مائک دیجیے گا. ہاں جی، اب بتاؤ. میرا کوشچن ہے کہ میں کب سے دیکھ رہی ہوں یہ آرمی ہمارے بندوں کی ہیلپ کر رہی ہے، تو اس ٹائم ہماری آرمی کا کردار کیا تھا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آفتاب صاحب کہ بچہ کہہ رہے ہیں کہ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آرمی کے جو بندے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو اوپر چڑھا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. تو آرمی کا کیا کردار تھا اس میں؟ آرمی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار آرمی کا تھا. اچھا. اگر اس وقت مسلمان آرمی نہ ہوتی تو میرا خیال میں جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں ان میں سے 75 to 80% لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اچھا. تو آرمی نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. تو آپ کو جواب مل گیا اپنا؟ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سر؟ ہم ٹرین کے منظر کا ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پر میری نظر ایک لسٹ پہ پڑی ہے. تو اگر ہم یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ لوگوں کو دکھائیں کہ اصل پولیس رپورٹوں پر مبنی مسلم پناہ گزینوں کی کچھ ریل گاڑیوں پر حملوں کی رپورٹ. اب یہ وہ رپورٹ ہے جب لوگ ہجرت کر رہے تھے اور مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے. لیکن اس میں اگر آپ یہ 17 نمبر دیکھیں تو 5 ستمبر پاکستان بن گیا، دونوں ملک الگ الگ ہو گئے. لیکن اس کے بعد ستمبر میں بھی حملہ کیا گیا تھا جس میں 4700 جو مسلمان ہیں ان پر ظلم کیا گیا تھا. تو سر کیا یہ حملے پاکستان بننے کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں؟ یہ بعد میں نومبر دسمبر تک غالباً ہوتے رہے ہیں. تو یہ ایک دم تو اتنے لوگ آ نہیں سکتے تھے، تو ٹرینوں پہ سڑکوں پہ بہت زیادہ تعداد تھی. تو یہ ٹرینوں کے یہ حالت ہوتی تھی جس طرح آپ نے دیکھا اوپر لوگ اوپر چڑھے ہوتے تھے گٹھیاں پکڑ کے. تو یہ ٹرینیں روک لیتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے. تو یہ میرا خیال میں نومبر دسمبر تک چلتا ہے، 1947 تک یہ چلتا رہا. مسلمانوں کی نسل کشی بھی کی گئی تھی اور نسل صفائی بھی کی گئی تھی. اس کے بارے میں بھی اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. وہ یہ کہنا بہت مشکل ہے. اچھا. لیکن یہ ہسٹری بکس میں اگر کہیں آپ کو مل جائے تو مل جائے. لیکن ہندوؤں کی جو ہجرت تھی مسلمانوں کے ساتھ وہ تو بالکل ان کی نسل کو ختم کر کے رکھنا چاہتے. تو مجھے کوئی ذاتی علم نہیں، لیکن میں آپ کو ایک ہیٹرٹ کے اوپر ایک بتاؤں. جب میری والدہ جب میں اسکول میں داخل ہوا تو پہلے دن جب میں اسکول گیا تو میری والدہ نے مجھے ایک لنچ باکس دیا. مجھے نہیں پتہ تھا اس میں کیا ہے. میں وہ لے کے گیا تو جب لنچ بریک ہوئی تو ہم کو گائیڈ کیا گیا. ایک بہت بڑا ڈائننگ روم تھا، وہاں پہ بینچ تھے اور کیا نام اپنا ٹیبلز لگی ہوئی. ہم کو کہا گیا کہ آپ لنچ بریک میں اپنا لنچ یہاں پہ لا کے کھا سکتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک وہ سکھ تھا لڑکا، میرے ساتھ ہی وہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اور میں پہلے وہ چل کے گئے. تو جب ہم وہاں بیٹھے تو ہمارے سامنے 2 اور لڑکے آ کے بیٹھے. تو جس وقت میں نے لنچ باکس کھولا تو میں نے سینڈوچ نکالی تو وہ آملیٹ کی سینڈوچ تھی. تو جب میں نے وہ کھانے لگا تو وہ دونوں جو تھے کہنے لگے کوئی مسئلہ. تو یہ ہیٹرڈ اتنے بچوں میں تھی. مطلب انہوں نے اپنے بچوں تک کو یہ سکھایا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، اس سے دور رہے. وہ اٹھ کے چلے گئے جیسے کہ میں کوئی پتہ نہیں انٹچبل. تو اس کے بعد وہ جو صرف لڑکا میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ میرا بڑا دوست بن گیا. اور جتنی دیر مجھے یاد ہے اس رات میں رہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا. اور جتنے ہندو تھے وہ ہم سے ایسے نفرت کرتے تھے کہ آپ اندازہ نہیں کرتے. تو یہ کہنا
یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہماری نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ سر عورتوں پہ کتنے حملے ہوئے؟ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بہت زیادہ ظلم ہوا، ہر قسم کے ظلم ہوا۔ آفتاب صاحب، آپ نے ہجرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ دکھ، وہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو آج کے جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہسٹری کو پڑھیں کہ ان کے بزرگوں نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی، بے شک۔ یہ وہ ویژولائز نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی ملک کی قدر ہی نہیں ہے۔ ملک کی قدر ان کے دل میں جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب کہ وہ اپنی پاسٹ ہسٹری کو پڑھیں، بابا اجداد کی عزت کریں، ان کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں، بس یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو ہجرت کی وہ داستان سنائی جس میں مسلمانوں نے بھارت سے پاکستان میں ہجرت کی۔ اس ہجرت میں لاکھوں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا، والدین کے سامنے ان کے ننھے مسکراتے بچوں کی جان لے لی گئی۔ ان قربانیوں کے بعد آج جس ملک میں ہم آزاد سانس لیتے ہیں وہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ امید کرتی ہوں اس سیگمنٹ کے بعد آپ کے اندر بھی ایک ملک سے محبت کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔